السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، موسیٰ علیہ السلام کی پرورش آپ کی ماں کے ذمے، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ بولی، کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں اپنی ماں کے دودھ کے بغیر تمام دودھ پلانے والی عورتوں سے نفرت پیدا کر دی تھی۔ فرعون نے بچے کی پرورش کے لیے دایا بلانے کا حکم دیا۔ جو دایا بھی آتی، آپ اس کا دودھ نہ پیتے، لیکن بھوک کی وجہ سے آپ بے قرار ہو رہے تھے۔ فرعون بھی اپنی زوجہ آسیہ کی وجہ سے بچے کی حالت سے فکر مند تھا۔ بچے کو گود میں لے کر تسلیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی دایا مل جائے جس کا دودھ یہ بچہ پینا شروع کر دے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کی بہن نے کہا، میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی تربیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دیں گے، جو اس کی پرورش کی ضمانت دیں گے، کسی قسم کی خیانت سے مرتکب نہیں ہوں گے، خلوص سے سب کام کریں گے، کوئی نقص لازم نہیں آنے دیں گے، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں، تو حامان نے کہا کہ یہ اس بچے کے خاندان کو جانتی ہے، اسے پکڑ لو تو خود بچے کے گھرانے کا پتہ چل جائے گا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے لوگ بادشاہ کے خیر خواہ ہیں، اس بچے کے خیر خواہ میں نے نہیں کہا۔ چونکہ وہ خاندان نبوت کی لڑکی تھی، اس کی ذہانت اسی قابل تھی، اس نے نہایت حسین جواب دے کر اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کو بچا لیا۔ اس کے اس جواب کو سن کر فرعون نے کہا، اچھا تم اس عورت کو لے آؤ جس کے متعلق تم کہہ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور انہیں لے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں میں تھے اور پیاس کی وجہ سے بے قرار تھے۔ وہ آپ کو تسلیاں دے رہا تھا۔ جب ہی آپ کی والدہ پہنچی تو ماں کی خوشبو کو سونگھ کر فوراً ماں کی طرف لپکے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے بڑے تعجب سے پوچھا، تم کون عورت ہو؟ اس بچے نے تمہارا دودھ پسند کیا، حالانکہ اتنی ہی دایا ہم نے طلب کی، کسی کا دودھ اس نے نہیں پیا۔ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا کہ بے شک میں ایسی عورت ہوں کہ مجھ میں خوشبو آتی ہے، یعنی میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہوں، میرا لباس صاف ستھرا ہوتا ہے، اچھی قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہوں، اور قدرتی خوشبو بھی میرے جسم سے آتی ہے۔ میرا دودھ بھی پاکیزہ، خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے۔ آج تک میں نے جس بچے کو دودھ پلایا ہے اس نے ضرور میرا دودھ پیا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا اور ان کا خرچ بھی مقرر کر دیا۔ رب تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک وعدہ ڈالا کہ تم اس بچے کو پھینک دو، میں تمہارے پاس اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا تاکہ آپ کی والدہ کو یقین ہو جائے کہ جب یہ وعدہ پورا ہو گیا ہے تو یہ بچہ رسول بھی ضرور بنے گا۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت سے بے خبر ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی قدرت کے مقابلے تمام تدبیریں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا قبطی کو گھونسا مارنا۔ اس شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب بے خبر سو رہے تھے اس کے باشندے۔ پس آپ نے پایا وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے، یہ ایک ان کی جماعت میں سے تھا اور ایک دوسرا ان کے دشمنوں میں سے۔ پس مدد کے لیے پکارا آپ کو۔ اس نے جو آپ کی جماعت سے تھا اس کے مقابلے میں جو تھا آپ کے دشمن گروہ سے تعلق رکھتا تھا، اس سینہ میں گھونسا مارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اور اس کا کام تمام کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک
وہ کھلا دشمن بہکا دینے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، تو مجھے بخش دے۔ رب تعالیٰ نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی، اے میرے رب، جیسے تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز میں مجرموں کا مددگار نہ ہوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پوشیدہ طور پر شہر میں داخل ہونے کی مختلف وجہ بیان کی گئی، تاہم زیادہ صحیح وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شروع ہی سے اپنی والدہ کے پاس رہنے اور ان کی باتیں سننے کا موقع مل گیا تھا۔ ساری صورتحال سے آپ اچھی طرح آگاہ ہو گئے، نیز آپ پر اپنے جلیل القدر آباء و اجداد کے منصب نبوت پر آگاہی ہو چکی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فرعون خدا بنا بیٹھا ہے اور لوگوں سے اپنی پرستش کراتا ہے، تو آپ کا موحد ذہن اس شرک صریح کو زیادہ عرصہ گوارا نہ کر سکا، اور آپ کے پرجلال مزاج نے فرعون کو اس ناشائستہ حرکت پر ٹوکا، اور آپ نے فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل آپ کی بات سنتے، آپ کی اتباع کرتے، آہستہ آہستہ اس کا چرچا ہو گیا۔ فرعون کو بھی براہ راست خدائی دعویٰ سے ٹوک چکے تھے، اس لیے قطع تعلق تک نوبت آ پہنچی۔ آپ کو مجرم اور باغی سمجھا جانے لگا، چنانچہ اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے روپوش ہو گئے، اور اگر کسی ضروری کام کے لیے آپ کو شہر میں آنا پڑتا تو آپ ایسے وقت شہر میں آتے کہ کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو۔ یہ واقعہ بھی اسی وقت پیش آیا جب آپ ایسے وقت شہر میں آئے کہ لوگ آرام کر رہے تھے۔ چنانچہ علامہ قرطبی اور دیگر محققین نے اس قول کو ترجیح دی ہے، اور اس سے پہلے علامہ قرطبی لکھتے ہیں، آپ کے شہر میں خوف سے چھپ کر داخل ہونے کی وجہ یہ ہے، ابن اسحاق نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ نے فرعون کے ساتھ اختلاف کو ظاہر فرمایا اور فرعونیوں کے بتوں اور فرعون کی عبادت کی مذمت کی، تو ان کی طرف سے شدید رد عمل ہوا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے پوشیدہ رہنے کی راہ اختیار کر لی۔ ان دونوں میں ہی آپ شہر میں پوشیدہ طور پر اس وقت داخل ہوئے جبکہ لوگ غفلت میں تھے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا دو آدمی آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک اسرائیلی اور دوسرا قبطی ہے۔ اسرائیلی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، آپ آگے بڑھے کہ قبطی کو دست درازی سے منع کریں۔ جب اس نے بات نہ مانی تو آپ نے اسے ایک مکہ رسید کر دیا۔ اسے قتل کرنے کا ارادہ نہ تھا، لیکن وہ مکہ جان لیوا ثابت ہوا اور اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ نے ان دونوں کے لڑنے کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ قبطی اسرائیلی کو لکڑیوں کا بھاری گٹھا اٹھانے کا حکم دے رہا تھا، اس نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس قبطی نے حاکم کا فرد ہوتے ہوئے اسے زد و کوب شروع کی۔ اتنے میں آپ تشریف لائے اور اسرائیلی نے آپ سے فریاد کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی فریاد رسی کے لیے محض اس لیے نہیں گئے کہ فریاد کرنے والا اسرائیلی تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر مظلوم کی مدد کرنا ہر دین میں فرض ہے۔ شیطان کی طرف قتل کو منسوب کرنے کی وجہ، اللہ تعالیٰ نے کافروں کو قتل کرنا مباح کر رکھا ہے، لیکن ایک وقت تک ان کے قتل کو مؤخر کیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد قتل کرنا مستحب ہوتا، لیکن وقت سے پہلے قتل کرنے سے مستحب کو ترک لازم آ گیا۔ اس وجہ سے آپ نے اس فعل کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ میرا اقدام ترک مستحب پر شیطان کے عمل سے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا اشارہ مقتول کے عمل کی طرف تھا، اپنے عمل کی طرف نہ تھا، نہ ہی آپ کا مطلب یہ تھا۔ یہ شخص جو قتل ہو گیا ہے، اس کے کام ہی شیطانی تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مخالف تھا، اس لیے یہ قتل کا مستحق تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ آپ نے عمل کا معنی لشکر اور گروہ لیا۔ آپ کے ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ قتل ہونے والا شخص شیطانی لشکر اور شیطانی گروہ سے ہے۔
عام طور پر عربی محاورہ فلا من المش شیطان کہا جاتا ہے، جس کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ وہ شخص شیطانی گروہ سے ہے۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی کہنے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اے اللہ، جو مستحب کام مجھ سے چھوٹ گیا ہے میں نے اسے جلدی قتل کر دیا، اگرچہ حق یہ تھا کہ تاخیر کی جاتی، اس کی وجہ سے میں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، تو اس ترک مستحب کو بھی معاف فرما۔ دوسرا مطلب یہ ہے، اے میرے رب، میں نے اس ملعون کو قتل کر کے اپنی جان کے لیے وبال بنا لیا ہے، کیونکہ اگر فرعون کو یہ پتہ چل گیا تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس لیے اے اللہ میری پردہ پوشی فرمانا کہ یہ خبر فرعون تک نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون تک اس خبر کو پہنچنے سے مخفی رکھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل ہم اور آپ سنیں گے کہ کس طرح سے اس قبطی کے قتل کی خبر فرعون تک پہنچی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے، اور پھر مدین میں آپ کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے درس میں شروع سے لے کر آخر تک اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ بنے رہیں، خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے درس کو لائک بھی کریں، اور کم سے کم ایک بار سبحان اللہ کمنٹ باکس میں لکھ کر نام اعمال کی نیکیوں میں اضافے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ آپ کی نیکیوں میں خوب اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔